فرشتے جا رہے ہیں قوم لوط پر عذاب لے کر. اللہ نے فرمایا راستے میں میرے ابراہیم کو بھی بیٹے کی بشارت دیتے چلے جاؤ. جبریل ہیں انسانی لباس میں، فرشتے ہیں انسانی لباس میں ہیں. حضرت ابراہیم سے دعا سلام ہوئی، حضرت ابراہیم نے بٹھایا، خود اندر گئے، بچڑا تلا بھونا تیار کر کے مہمانوں کے سامنے کھائیے گا. وہ تو نوری تھے، وہ تو کھانے پینے سے پاک ہیں. جب ابراہیم نے دیکھا نا کہ ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو دل میں ڈرے یہ میرے دشمن نہ ہو. اس زمانے میں جس کا نمک کھا لیتے تھے اسے تکلیف ہو، یہ میرا نمک نہیں کھا رہے ہیں، میرے دشمن نہ ہو. پریشانی کے آثار چہرے پہ آئے، فرشتوں نے پہچانا، انہوں نے کہا لا تخف. لا تخف دا منع کرو. کیوں کہہ رہے ہیں؟ ڈرے نا، ڈر کے آثار چہرے پہ آئے نا، تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں لا تخف. آپ ڈرے نہیں، جنہیں آپ انسان سمجھے بیٹھے ہیں. ہم نوری ہیں، انسانی لباس میں آئے ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں کہ اللہ تجھے ایک بیٹے اسحاق کی بشارت دیتا ہے. اگر تسی اجازت دے وہ تو ایک گل کر لو. آج میں آپ سے بڑے پیار سے باتیں کر لوں. وہ جو باہر مہمان بیٹھے ہیں نا، وہ نوریوں کا سردار ہے، اور اندر جو کھانے کا انتظام کر رہا ہے نا، وہ اس وقت کے سارے انسانوں کا سردار ہے. وہ جد الانبیاء ہے، امام الموحدین ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی معمولی شخصیت ہے؟ جد الانبیاء ہیں. 4000 پیغمبر اللہ نے ان کی اولاد میں پیدا کیے. 4000 پیغمبروں کا بابا ہے. قرآن ان کی تعریفیں کرتا ہے. مزہ آ گیا نا بھئی، خالق تعریفیں کرنے لگ جائے. ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا ولم یکو من المشرکین. میرا ابراہیم امام تھا، میرا ابراہیم پوری امت کے برابر تھا. ان ابراہیم کان امتن قانتن، وہ میرا فرما بردار تھا. حنیفن، یکسو تھا. حنیف کا کیا معنی؟ حنف کسے کہتے ہیں؟ کنارے کو. کنارے کو عربی میں طرف بھی کہتے ہیں، طرف حنف، کنارہ. کنارہ ہر ایک سے کٹ کے سب سے اعتماد اٹھا کے ایک کی طرف کا ہونے والا. میرے پاس وقت نہیں کہ میں پورا واقعہ بیان کروں کہ میرا آگے موضوع نہ رہ جائے. چخے میں ہیں، سامنے آگ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، مخالفین چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں. ابراہیم اب گیا کہ اب گیا، اب راکھ ہوا کہ اب راکھ ہوا. بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، مخالفین خوش ہیں، بغلیں بجا رہے ہیں. یہ دھرتی پر اکیلا موحد ہے، کوئی اس کا حامی نہیں ہے، ہمدرد نہیں ہے، آمین کہنے والا نہیں ہے، اکیلا ہے یہ. رب نے آسمان کے پردے ہٹا کے نا
فرشتوں کو یہ منظر دکھایا. تم کہتے تھے یہ فساد کریں گے, ان کو پیدا نہ کر, یہ خون ریزیاں کریں گے. وہ میرے بندے کو دیکھو, میری توحید کے لیے آگ میں جا رہا ہے, اس کے چہرے پہ کوئی پریشانی کے آثار دیکھ رہے ہو, سبحان اللہ, کوئی گھبراہٹ دیکھ رہے ہو. جبریل نے کہا مولا اس کی مدد کرنا. اللہ نے فرمایا کہ تو جا پوچھ جا کے ابراہیم سے, یہ فرشتہ ہے بارش برسانے کی ڈیوٹی ہے اس کی, یہ فرشتہ ہے آندھی چلانے کی ڈیوٹی ہے اس کی, انہوں ہی نال لے جا. یا اور حضرت ابراہیم سے پوچھ. این اس موقع پہ جبریل آ گئے. نہ اس طرح بیان کرنے میں مزہ آئے گا, نہ سننے میں مزہ آئے گا. وہ سارا منظر اپنے سامنے لائیے. ابراہیم چکھے میں ہیں, سامنے آ گئے, لوگ نعرے لگا رہے ہیں, بغلے بجا رہے ہیں, اب گیا کہ اب گیا. این اس موقع پہ جبریل آ گیا. جبریل آ کے کہتا ہے حل لک من حاجت, سبحان اللہ, ابراہیم تیری کوئی حاجت ہو, میں آ گیا ہوں. اس نو کی کرن لگے کام میں, چھوڑو یار, باہر سپیکر ہے. تو کان اپنے وکھاؤ یار, لوگ کسی ڈاکٹر نو ہوں منہ تو بندہ نہیں نہ پا سکتا. میں آپ اندر والوں کو آ رہی ہے آواز, باہر والے تھوڑی توجہ کریں, یہ تو آواز باہر گیٹ تک بھی جا رہی ہو. جبریل کہتا ہے حل لک من حاجت, تیری کوئی حاجت ہو تو ابراہیم بول, بارش برسا دیں, اس آگ کو راکھ بنا دیں, آندھی چلا دیں, انگارے دشمنوں کے گھروں میں پہنچا دیں. حل لک من حاجت. حضرت ابراہیم کے جواب کو جس طرح میں پیش کروں گا کسی نے پیش نہیں کیا ہوگا. آپ نے میرا لہجہ بھی دیکھنا ہے, میرا انداز بھی دیکھنا ہے. جبریل کہتا ہے حل لک من حاجت, تیری کوئی حاجت ہو, میں آ گیا ہوں, میں آ گیا ہوں. اور حضرت ابراہیم اس وقت کہتے ہیں جبریل یہ رب کا اور میرا معاملہ ہے, تم ہی بچوں نکل جا. اس کو کہتے ہیں حنیفن. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حنیفن. سب سے کٹ کر ایک طرف کا ہونے کا. کچھ عرصہ پہلے نا بزرگوں کی خانقاہیں ہوتی تھی, اب سب کاروبار ہے. اب جتنے یہ ہیں نا خانقاہوں والے, یہ سب کیا ہے؟ کاروبار. ہر نئے ماڈل کی گاڑی ان کے پاس ہوتی ہے, پیٹرول پمپ ان کے. مرید کچھ بھی کھرکے نا یہ سمجھ دیں پیسے کٹدا پیا. وہ اللہ لوگ تھے, کوئی مریدوں کی جیب پہ نظر نہیں. لنگر چل رہا ہے, لوگ کھا رہے ہیں, مرید آ رہے ہیں, کوئی رجسٹر نہیں. ایک خانقاہ تھی دیوبند میں, شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی. دیوبند میں جو لوگ دیہاتوں کے تاریخ بھگتنے آتے تھے نا, وہ بھی اسے خانقاہ آتے جا کے روٹی کھاندے سے, کوئی ممانعت نہیں. حضرت مدنی سے کسی نے پوچھا یہ جو خانقاہی نظام ہے, آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, آپ اللہ اللہ سکھاتے ہیں, دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں, سارے خانقاہی نظام کا نچوڑ کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس وقت نہیں کہ میں آپ کے پاس رہوں سیکھوں, مجھے تو خلاصہ بتاؤ خانقاہی نظام کا خلاصہ. حضرت مدنی نے 2 لفظوں میں خلاصہ بیان کیا. حضرت مدنی نے فرمایا بابا سب سے رشتہ توڑ اور رب سے رشتہ جوڑ. یہ سارے خانقاہی نظام کا کیا ہے؟ سب سے رشتہ توڑ, کسی سے امید وابستہ نہیں کرنا, کسی پر بھروسہ اور توکل نہیں کرنا. غائبانہ امید وابستہ کرنی ہے تو صرف رب, خوف کھانا ہے تو غائبانہ
मता तो कोई चक्कर ही ना दे मारे भाई सप का खौफ नहीं होता, चोर का खौफ नहीं होता, हर खौफ नहीं गायबाना। हुण मन समझाना पै जाएगा भाई गायबाना की बलाएं, गायबाना क्या होता है? गायबाना खौफ, गायबाना पुकार, गायबाना उम्मीद का मतलब ये है जिससे मैं खौफ खा रहा हूं मैं उसको नहीं देख रहा और वो मुझे देख रहा है, ये है गायबाना। उम्मीद वाबस्ता करनी है तो रब से, खौफ खाना है तो रब। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यको मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम शिरक करने वालों में से नहीं थे। इज्तबा हो, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने इब्राहीम को चुना था। वहदाहो इला सिरातिम मुस्तकीम, और उसे रास्ता दिखाया था कौन सा? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मामूली आदमी, बोलो तो सही यार। कितने जुमों पे मैंने हजरत इब्राहीम का तज़किरा किया, उनका जिक्र छड़ा तो फिर कई जुमों तक छड़ता चला गया। लेकिन जब मैंने उसका खुलासा निकाला, उनकी सीरत का निचोड़ निकाला, उनकी सीरत की रूह, अर्क, तो सिर्फ 2 लफ्ज़ों में मेरे सामने आए। वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कहें बे बंदियालवी अच्छा तजिया कर गया है हज़रत इब्राहीम की सीरत का, तो कह देना बंदियालवी ने अच्छी बात की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सारी ज़िंदगी का निचोड़, खुलासा, अर्क ये है कि जब खुद बेटा था, जब इब्राहीम खुद बेटा था तो रब की रजा के लिए बाप को छोड़ दिया, और जब खुद बाप बना ना तो रब की रजा के लिए बेटे के गर्दन पे छुरी रख दी थी। हजरत इब्राहीम की पूरी सीरत का खुलासा ये कि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा जो कुछ है वो किसके लिए? कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम। वो क्या है? दीनन क़ियमम मिल्लत इब्राहीम हनीफा। वो क्या है? वो मिल्लत इब्राहीम क्या है? दीनन क़ियमम मिल्लत इब्राहीम हनीफा। वो क्या है दीन, वो क्या है मिल्लत, वो क्या है दीन हनीफ? उसको अगली आयत में बयान किया, इन्ना सलाती, ये है दीन इब्राहीम, ये है मिल्लत इब्राहीमी। इन्ना सलाती व नौसों की, पढ़ो, ये तो आपको आती है आयत, जेड़ी आंदी नहीं होते पढ़ो। इन्ना सलाती व नौसों की व महयाया व ममाती, मेरी नमाज भी लिल्लाह, मेरी कुर्बानी भी लिल्लाह, मेरा जीना भी लिल्लाह, मेरा मरना भी लिल्लाह। उसी के नाम पर मर ले, उसी के नाम जीता जा। ये तुझे सुभान अल्लाह नहीं आखना, तो मैं शेर पढ़ नहीं कोई तो मेरे मुक्तदी। और मेरे जुमे दे जेड़े मुक्तदी ने हर हफ्ते मन सुनते ने, वो इंज मेरे नाल बोलन लग जाते ने, उन्होंने मैं पढ़ा लिया। उसी के नाम पर मर ले, उसी के नाम जीता जा, उसी के नाम की मैं हो तू भर भर जाम पीता जा। वही आका, वही दाता, वही मुश्किल कुशा सबका, वही एक गौसे आजम है, यही ललकार देता जा। वही आका, वही दाता, वही मुश्किल कुशा सबका, वही एक गौसे आजम है, यही ललकार देता जा। जो जलते हैं तो जलने दो, जो हैं तौहीद के दुश्मन, निदा वहदत की कुरान से गली कूचों में देता जा।
تو ملت ابراہیمی کیا ہوئی؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میرا زندہ رہنا بھی، کوئی شے رہ گئی؟ میرا مرنا جینا، اس تو بعد کیڑی شے رہ گئی؟